بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، آپ کے شہر ناگپور کے اس محلے کے نوجوانوں کی کوشش کے نتیجے میں یہ 2 روزہ عظیم الشان پاکیزہ با مقصد اجلاس منعقد ہوا۔ میں ان نوجوانوں کو مبارکباد دوں گا۔ گزشتہ کل بھی ماشاءاللہ یہ اجلاس پوری آن بان شان کے ساتھ کافی دیر تک چلتا رہا اور آپ نے حضرت مولانا عبدالرحمن ملی صاحب سے بہت تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی۔ حضرت نے جن باتوں کا تذکرہ کیا میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو نہ دہراؤں، ان کا اعادہ نہ کروں، اور جو باتیں رہ گئی ہیں میری جانکاری کے مطابق میں انہی پر گفتگو کروں۔ آپ کے اجلاس کا عنوان ہے تحفظ سنت و حقانیت اسلام۔ تحفظ سنت کے موضوع پر گزشتہ کل کافی اہم باتیں آپ سماعت کر چکے۔ حقانیت اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، ہر طرف فضائل اہل بیت یا مناقب اہل بیت کے عنوان سے جلسے ہو رہے ہیں، اس پر بھی کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی چیز حقانیت اسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا سارے نبی سچے، برحق، واجب الاتباع تھے۔ جتنی کتابوں کو انبیاء کرام پر نازل کیا وہ موٹی کتابیں ہوں یا پتلی کتابیں ہوں، پتلی کتابوں کو صحف کہا گیا، عربی میں کتابچے کو صحیفہ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کتاب نہیں صحیفے ملے، نوح علیہ السلام کو کتاب نہیں صحیفے ملے، ابراہیم علیہ السلام کو کتاب نہیں صحیفے ملے۔ ایک لمبی فہرست ہے انبیاء کرام کی جن کو کتاب نہیں صحیفے ملے۔ جن انبیاء کرام کو کتاب ملی وہ 4 ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس نامی کتاب ملی۔ دنیا اس بات کو سن لے، ہم سارے نبیوں کا یکساں احترام کرتے ہیں، ساری کتابوں کا یکساں احترام کرتے ہیں۔ کسی نبی پر نازل ہونے والی کسی کتاب کی گستاخی کفر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے۔ اور میں صرف رسماً کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مدارس و مکاتب کا کورس دنیا آ کر دیکھ لے، ہم بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر، فرشتوں پر، ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یہ ہم ایمان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔
یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم دوسرے انبیاء کرام کو سچا اور پکا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، دوسری کتابوں کو سچی اور پکی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، مانتے ہیں۔ پھر بمبئی سے آپ ناگپور آئے، آپ گیتانجلی سے آویں، ودربھا سے آویں، تورنتو سے آویں، جہاں تک آپ کا ٹکٹ ہے وہاں تک وہ سیٹ آپ کی ہے، آپ کے باپ کی بکوتی ہے، آپ بیٹھیں سوئیں جس طرح چاہیں استعمال کریں، لیکن ناگپور آ جانے کے بعد شرافت سے اتر جائیے، ورنہ جس کے نام پہ اب سیٹ ہے، جس طرح آپ دوسروں کو دھکا دے کر بمبئی اور کرلا اور کسارا میں سوار ہوتے ہیں، یہاں سے اگلا سوار انتظار کر رہا ہے۔ ایک دوا میڈیکل میں بکنے آتی ہے، بہت مہنگی ہے، بہت اچھی ہے، بہت قیمتی ہے، بشرط کی ڈیٹ ایکسپائر نہ ہو گئی ہو، اور اگر ہو گئی تو فری دیتے ہو، فری تو بھی جرم ہے، اس دوا کو میڈیکل اسٹور پہ رکھنا جرم ہے۔ پچھلے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو بھی پوری دنیا کا نبی نہیں بنایا گیا، نہ ہی ان نبیوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی ان کی کتاب میں کوئی ایک جملہ ایسا ہے کہ یہ کتاب قیامت تک باقی رہنے کے لیے ہے، بالکل نہیں۔ وہ وقتی ضرورت کا حصہ تھی وہ کتاب، اور فرق سمجھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، ایک گئے دوسرے آئے، دوسرے گئے تیسرے آئے، تیسرے گئے چوتھے آئے، اور ہر نبی کا ایک دائرہ تھا، ایک ایریا تھا، ایک خطہ تھا، یہاں سے وہاں تک وہ، وہاں سے وہاں تک وہ، وہاں سے وہاں تک وہ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک گاؤں میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، ان کا علاقہ ادھر، ان کا علاقہ ادھر، جس طرح آپ کے گھر میں کئی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کی کلینک مومن پورہ میں، اور اس کی کلینک صدر میں، اس کی کلینک وردہ میں، اس کی کلینک امراوتی میں، شام کو ایک گھر میں ساتھ میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتا ہے۔ اور اگر میری اس بات پر کسی کو شک و شبہ ہوتا ہو تو اگلی بات سنیے، میں تو گاؤں کی بات کر رہا ہوں، ایک گھر میں ایک آنگن میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی، حضرت موسیٰ بھی نبی، ان کے بھائی حضرت ہارون بھی نبی، ان کے معاوی، حضرت داؤد بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی، حضرت زکریا بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی نبی۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ ان کا ایک دائرہ ہوتا تھا۔ عام طور پر انبیاء کرام جس قوم میں پیدا ہوتے تھے اسی قوم میں ان کو ذمہ داری دی جاتی تھی، اور جس نبی کو جس علاقے میں کام کرنا ہوتا تھا وہ نبی اس علاقے کی زبان بولتے تھے، کسی نبی کو ترجمان نہیں لگا۔ آج جماعتیں بیرون سے آتی ہیں، ان کو ترجمان لگتا ہے نا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص اہتمام کیا۔ جس نبی کو جس علاقے میں کام کرنا ہے وہ نبی اس علاقے کی فصیح زبان بولتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ اپنی بات پوری قوت سے کہہ سکے۔ نبی کو ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ انبیاء کرام آتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اکثر نبی تو ایسے آئے کہ امتوں نے نہیں مانا۔ اسٹیج پر ذمہ دار علماء کرام بیٹھے، اس بات کو نوٹ کریں، ہم شکستہ دل ہو جاتے ہیں، حالات کا شکوہ کرتے ہیں، حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں۔ بہت سے انبیاء کرام ایسے آئے کہ ان کی بات کسی ایک فرد نے نہیں مانی،
وہ بندوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، وقت پورا ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ نبی عند اللہ مقرب تھے، معصوم تھے، جنتی تھے، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی، کسی نے مانا ہو یا نہ مانا ہو۔ بعض انبیاء کرام ایسے آئے، ان کو کچھ لوگوں نے مانا، اور سب سے زیادہ ماننے والے افراد سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ جیسے جانثار صحابہ آپ کو ملے، کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک سسٹم تھا، جب انبیاء کرام کی باتیں امتیں نہیں مانتی تھیں، یا مانا کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، نبی کی زندگی میں ہی مخالفت کرتے تھے، تو وہ کمبخت اس کتاب کی کیا خاک حفاظت کریں گے؟ امتوں نے اپنے نبیوں کی کتابوں کو ضائع کیا ہے، امتوں نے اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات کو ضائع کیا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ کا مکان، برسات کا پانی اس کو لگ رہا تھا، آندھی طوفان سے متاثر ہو رہا تھا، دروازے کھڑکی ٹوٹ رہے تھے، گندگی مکان کے اندر آ رہی تھی، اور آپ آرام سے سو رہے تھے کسی ہوٹل میں۔ آپ کا مکان چوپٹ ہو گیا، برباد ہو گیا، دروازے نہیں تھے، چور آ کر سامان لے کر چلے گئے، کوئی دروازہ لے گیا، کوئی کھڑکی لے گیا، کوئی کباڑ لے گیا، کوئی بستر لے گیا، کوئی بیڈ لے گیا۔ اب آپ چلے شکوہ کرنے ہمارے پاس کہ آپ کا مکان تو بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بالکل ہر طرف سے محفوظ ہے، میرا مکان برباد ہو گیا، آپ نے کوئی پرواہ کیوں نہیں کی؟ تو تیرے مکان کی حفاظت تو کرے گا کہ ہم کرنے آئیں گے؟ پچھلی امت محمدیہ کو تانا مت دو کہ تمہارا دین محفوظ، ہمارا دین غیر محفوظ۔ کیا تمہارا دین سچا؟ ہمارا سچا نہیں، سچا تمہارا بھی تھا، تم نے ضائع کر دیا۔ پچھلے انبیاء کرام کی کتابیں مٹتی رہیں، تعلیمات مٹتی رہیں، چونکہ وہاں ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے کا سلسلہ جاری تھا۔ تلافی مافات اور ریکوری ممکن تھی۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر پچھلی امتوں کی طرح اور پچھلے انبیاء کرام کی طرح خدا نہ خواستہ قرآن مقدس بھی مٹا ہوتا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی مٹی ہوتی، تو پھر انسانیت عمل کس پر کرتی؟ اس لیے کہ اب تو کوئی کتاب نہیں آنے والی، اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ آخری نبی کی کتاب بھی محفوظ اور آخری نبی کی زندگی بھی محفوظ۔ پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی پوری دنیا کا نبی نہیں، پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی، ساری انسانیت کے، انسان و جنات جہاں جہاں آباد ہو، وہ آپ کی دعوت کے مخاطب۔ پچھلے انبیاء کرام اپنی امتوں سے خطاب کرتے تھے، یا اخوانی یا قومی کہہ کر۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اپنی امت سے خطاب ان الفاظ میں کیجئے۔ کن الفاظ میں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، کسی علاقے کی قید نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی دعوت سارے انسانوں کے لیے یکساں ہے، اور آپ آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ اب کتابوں کے اندر اس مسئلے کو جن لوگوں نے چھیڑا، بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین آخری، محفوظ، سچا، جن بیچاروں کا مٹا ان سے پوچھئے، درد ان کے دل سے پوچھئے، وہ لمبی لمبی تحریریں، عجیب عجیب فلسفے،
لیکن جو جوابات میں نے آپ کو دیے، ان جوابات کی روشنی میں وہ سارے شکوک و شبہات خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، کیا وہ خدا کی سچی کتابیں نہیں تھیں؟ بالکل تھیں۔ اللہ نے ان کو وقتی کیوں بنایا؟ ان کتابوں کو یہ مقام کیوں نہیں دے دیا؟ اس کا بھی آپ جواب سن لیجئے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ہفتے بھر کا ہے، مہینے بھر کا ہے، اس وقت اس کا لباس کتنا بڑا ہوتا ہے، اور وہی بچہ 5 سال کا ہے تو لباس کتنا بڑا ہوتا ہے، اور وہی بچہ 12-15 سال کا ہے، لباس کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بچہ بڑھتا رہتا ہے، لباس چھوٹا ہوتا رہتا ہے۔ اب تو خیر پیسے کی فراوانی ہے، جب غربت کا دور تھا تو بڑی بوڑھی عورتیں بچوں کے کرتوں کے دامن 4-4 انگل موڑ کر تاک دیا کرتی تھی، تاکہ سال بھر کے بعد کھول دیں گے تو یہ کرتا کام آئے گا۔ اس زمانے میں کپڑے پھٹ کر اترا کرتے تھے، آج کی طرح پرانے کپڑوں سے کباڑ نہیں بھرے ہوئے۔ آج جب کہیں سیلاب آتا ہے، فساد ہوتا ہے، اور جمعیت العلماء کے خدام کھڑے ہوتے ہیں کچھ وصول کر بھیجنے کے لیے، تو سب سے زیادہ فون عورتوں کے آتے ہیں، پرانے کپڑے بھی لیے جائیں گے، وہ سوچتی کباڑ تو خالی ہو۔ کپڑا پھٹ کر اترتا کہاں ہے؟ اگر سال میں 4 شادی ہے تو 4 جوڑے سلیں گے، عید کا الگ، باسی کا الگ، بقرعید کے 3 الگ، اور پھر الگ الگ انداز سے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب بچہ بچپن سے اٹھ رہا ہے تو اس کی چپل بھی چھوٹی پڑے گی، کرتا بھی چھوٹا پڑے گا۔ کب تک؟ تقریباً 25 سال کے آس پاس، کہیں 22 سال، کہیں 25 سال، جو پڑھنے کی عمر ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد بچہ نہیں بڑھے گا۔ اب جس حال میں ہے، اب چپل بڑھنے کی بنیاد پر چھوٹی نہیں ہوگی، کرتا چھوٹا ہونے کی بنیاد پر کینسل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اپنی پوری عمر کو پہنچ چکا۔ اب ڈھال آئے گی، اب بڑھاپا آئے گا۔ انسانیت بچپن سے جوانی کی جانب آگے بڑھ رہی تھی، روز نئی نئی تبدیلیاں ہو رہی تھی، انبیاء کرام کی تعلیمات میں تبدیلیاں ہو رہی تھی، دنیا کے تقاضے ایسے تھے۔ جب یہ دنیا اس مقام کو پہنچی کہ اب اس کو ڈھلنا ہے، تب آخری پیغمبر کو بھیجا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی اب آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت آئے گی۔ اور قرآن نے کئی موقعوں پر یہ بات کہی ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا، تیاری کرو۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ آخری نبی کے بعد اب قیامت ہے۔ تو پچھلے انبیاء کرام کی کتابیں اور ان کا دین مٹا، اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مقدس کی شکل میں، اور آپ کی تعلیمات، بہت سنجیدگی سے اس بات کو رک کر سنیے، اور اس موضوع پر خوب پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے۔ بہت لذیذ، بہت تفصیلی موضوع ہے۔ پچھلے انبیاء کرام کے ہاں جو کتابیں نبیوں کو دی گئیں وہ ایک بار دے دی گئی۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صورتحال یہ نہیں بنی کہ پورا قرآن مقدس اٹھا کر ایک بار دے دیا گیا، نہیں۔ کوئی حادثہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، طلب ہوئی، لوگ پوچھنے آئے، بے قرار ہیں، بے چین ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تب قرآن نازل ہو رہا ہے۔ 28واں پارہ پڑھیے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ ایک محترمہ ہے، ان کے شوہر کا ان سے آپس میں اختلاف ہوا، اور سیدھی سی بات ہے، یہ مسئلہ بھی بہت تفصیل طلب ہے اور اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ جو اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے طلاق کا۔ طلاق بذات خود اچھی چیز نہیں ہے،
لیکن کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ دونوں کو الگ کرنا بھی مجبوری کا حصہ بن جاتا ہے. اس وقت اگر الگ ہونے کا آپشن موجود نہ ہو تو اور بڑی مصیبت کھڑی ہوتی ہے. ہمیشہ سے جب سے دنیا میں انسان آباد ہے رشتوں کا ملنا اور بعض صورتوں میں الگ ہو جانا یہ چیز ہمیشہ سے تھی. عرب کے اندر بھی تھی. ابھی اسلامی نظام طلاق یا اسلامی نظام زہار اس کے احکامات نہیں اترے تھے. وہ محترمہ تشریف لائیں، محترمہ خولہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھ کو ہمارے سماج کے اعتبار سے، ہمارے رواج کے اعتبار سے، عرب میں جو انداز تھا طلاق دینے کا وہ کیا تھا؟ تو میرے لیے میری ماں جیسی. یہ ان کے ہاں طلاق تھا. میرے شوہر نے یہ الفاظ استعمال کر دی. میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی اس سلسلے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، انتظار کرو. پھر وہ آ گئی. اگلے دن اتری آیت؟ نہیں اتری. تو میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سماج میں طریقہ ہے اس کے مطابق سمجھ لو، الگ ہو جاؤ. اب نیا حکم آئے گا دیکھیں گے. وہ الگ ہو گئی. پھر آئی پوچھنے اتری آیت؟ نہیں. میرا شوہر بڈھا ہے، خدمت کا محتاج ہے، اس کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ میں اپنے شوہر سے الگ کب تک رہ سکتی ہوں؟ اللہ اتارے گا تو پیغمبر امت کو بتلائیں گے. یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں جب چاہا لے لیا فرشتے سے مار کے. نہیں، انتظار کر رہے ہیں. یہ بار بار آ کے پوچھ رہی ہیں اتری آیت؟ نہیں اتری. تو ایک طرف پیغمبر علیہ السلام سے بحث کر رہی ہیں اور ایک طرف وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر خدا بندہ میرے اوپر رحم فرما، میرے مسئلے کا حل نازل فرما. اب پڑھیے قرآن کی آیت قد سمع اللہ قول التی. اللہ اس عورت کی بات سن رہا تھا جو آپ سے اپنے شوہر کے مسئلے میں جھگڑ رہی تھی، الجھ رہی تھی. التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری گفتگو سن رہا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اس کے بعد قرآن نے اس بدھی کا حل بتلایا. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم. جو لوگ کسی عورت کو اپنی ماں جیسی کہہ دیتے ہیں یا عورت کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ماں نہیں ہو جائے گی. جو زہار کرتے ہیں ان کے زہار کر دینے سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی. ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم. مائیں تو وہ ہیں جن کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، جنہوں نے ان کو جنا ہے. لیکن اگر کسی نے کہا تو کیا حکم ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. اس جرم کا بھگتان اور کفارہ بتلایا قرآن نے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. قرآن کا اکثر حصہ اسی کنڈیشن کا ہے. کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی مسئلہ پیش آیا، امت کو طلب ہوئی، خداوند قدوس نے اس کو نازل کیا، لوگوں نے اس کو آنکھوں سے لگا کے لیا. جب قرآن مقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے آپ اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے رہے ہیں اور پھر اپنے مقرب صحابہ کو بلا کر لکھوا دے رہے ہیں. صحابہ بھی اس کو یاد کر لے رہے ہیں. قرآن مقدس کے پہلے حافظ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چار کے چار حافظ ہیں. اکثر صحابہ حافظ قرآن ہیں، بہت سی عورتیں حافظ قرآن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں حافظ قرآن ہیں. اس کتاب کے ساتھ امت کا یہ رشتہ، اور پچھلی آسمانی کتاب والوں، شکوہ شکایت کرنے والوں، ہم پوچھتے ہیں بائبل کے ماننے والوں سے. وہ قوم دنیا کی بڑی قوم ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمن میں، فرانس میں، اٹلی میں تم آباد ہو. اقوام متحدہ کے اندر ویٹو پاور آپ لوگوں کو ہے.
ورلڈ بینک کے ٹھیکیدار آپ لوگ ہو، اسلحے کے کاروباری آپ لوگ ہو، دنیا کے سپر پاور آپ کہلاتے ہو. ہم پلٹ کر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس آپ کی مذہبی کتاب کا حافظ بھی کوئی ہے؟ صرف شکوہ کرنا مسئلے کا حل ہے؟ نہ تب نہ اب تمہارے پاس تمہاری مذہبی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، اور ہمارے پاس گن نہیں پاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے. گنتی شروع کرو، ملک کے ایک کنارے سے ابھی دوسرے کنارے نہیں پہنچ پاؤ گے. 100 200 500 نئے حافظ تیار ہو گئے ہوں گے. اس امت نے اپنی آسمانی کتاب کو سینے سے لگا کے رکھا ہے، اور قرآن مقدس کی تشریح اور وضاحت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی زندگی، صحابہ نے اس کو بھی آنکھوں سے لگا کے رکھا ہے. دنیا میں کوئی ہادی، کوئی رہبر ایسا نہیں گزرا جس کی تعلیمات کو لوگوں نے لکھا ہو، سینوں میں محفوظ کیا ہو اور اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہو. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ نے یاد کیا ہے، تابعین نے یاد کیا ہے. اس دور میں لوگ حدیثوں کو زبانی یاد کرتے تھے. ایک ایک محدث کو 10 لاکھ احادیث یاد ہوتی تھی. یہ یوں ہی ہو گیا. دنیا میں اتنا بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے جو کارنامہ محدثین نے انجام دیا ہے. کیوں؟ حدیث صرف الفاظ نہیں پڑھے جاتے. میں نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، کتنے واسطے ہیں، کیسے لوگ ہیں، استاد شاگرد کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہے، معتبر ہے غیر معتبر ہے. یہ ساری بحث ہونے کے بعد حدیث تک پہنچتے ہیں. اس جرح، اس بحث کا نام ہے راویوں پر کمنٹ کرنا، راویوں پر جرح کرنا، راویوں کے معتبر غیر معتبر کی بحث کرنا. ایک سمندر ہے یہ. امت محمدیہ کو فخر حاصل ہے. ہمارے اس امت کے افراد نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے جرح و تعدیل کے فن کو وجود بخشا ہے. آپ کو پکا پکایا مل جائے تو آپ کھا لیں، بہت اچھا. چبا کر کھانے کا حوصلہ نہیں ہے؟ ارے تب تو آپ چھوڑو. اب قرب قیامت کا دور ہے. عیسائی کہہ رہے ہیں ہم سچے، یہودی کہہ رہے ہیں ہم سچے، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں ہم سچے. صرف کہنے کا شوق ہے، سچے ہونے کا کچھ پروف تو کرنا ہوگا. مذہب اسلام، قرآن مقدس، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تب سے لے کر اب تک ویسی ہی محفوظ ہے. اب مجمع کے اندر وہ باذوق لوگ بھی ہوں گے جن کو زبانوں سے لگاؤ ہوگا، زبانوں کے ماہرین، الگ الگ زبانوں کے. وہ اس بات کو غور سے سنیں، دنیا کی تمام زبانیں کچھ دنوں میں پرانی ہوتی رہتی ہیں. ہمارے ہندوستان میں اردو زبان آج کی زبان، 20 سال پہلے کی زبان، علامہ اقبال کے دور کی زبان، غالب کے دور کی زبان، اور اوپر کی زبان فارسی زبان. فارسی میں ہندوستان کے دور کی فارسی، ایران کے دور کی فارسی. زبانیں نئی پرانی ہوتی رہتی ہیں. دنیا کی تمام زبانیں پرانی ہو گئیں، اور پچھلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں تھی وہ زبانیں پرانی ہو کر مٹ گئیں. اس ملک ہندوستان میں جو قوم 80% آباد ہے، ان کی مذہبی کتابیں جس زبان میں ہے وہ زبان نہ ان کے ہاں پڑھائی جاتی ہے نہ بولی جاتی ہے. سنسکرت ایک مضمون کی حد تک آپ چاہے پڑھا لیں، زبان کی حیثیت سے لکھی پڑھی نہیں جاتی. عبرانی زبان زبان کی حیثیت سے لکھی پڑھی نہیں جاتی. سریانی زبان زبان کی حیثیت سے لکھی پڑھی نہیں جاتی. وہ زبانیں پرانی ہو گئی، مٹ گئی، تو کتابیں کہاں سے بچتی؟ قرآن مقدس جس زبان میں ہے وہ عربی زبان 1439 ہجری، یہ 1439 ہجری چل رہی ہے. اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد قرآن مقدس کی زبان ویسی کی ویسی ہی زندہ ہے، اور وہ زبان 10 ممالک کے اندر بولی جاتی ہے. اور ہمارے مدارس اسلامیہ کا کورس اسی عربی میڈیم میں پڑھایا جاتا ہے جو قرآن مقدس کی زبان ہے. ہم لوگ حج کرنے گئے تھے،
ہمارے مولانا مسعود صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے، یہ تو ماشاءاللہ کئی مرتبہ ہوا ہے، ان کے پاس بہت سے وسائل، بہت ذرائع ہیں، ہم غریب آدمی ایک بار کر چکے ہیں. نہیں غلط تو نہیں کہہ رہا. جب وہاں اہل عرب سے گفتگو ہوئی کئی موقعوں پر، تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے روز سے ہیں؟ میں نے کہا پہلی مرتبہ آیا ہوں. کہنے کہ آپ اس خطے میں پہلے کبھی نہیں آئے؟ میں نے کبھی نہیں آیا. تو پھر عربی زبان کہاں سیکھی آپ نے؟ یہ ہماری طرح عربی کیسے بول لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے اداروں میں عربی زبان پڑھائی جاتی ہے، اگر آدمی محنت سے پڑھے تو بے تکلف عربی بول سکتا ہے. یہ قرآن کا امتیاز ہے کہ قرآن جس زبان میں ہے وہ زبان نہیں مٹی. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جس زبان میں ہے وہ زبان نہیں مٹی. اس لیے اسلام زندہ ہے. اس کے بعد آتی ہے بات دین کی خاطر قربانی پیش کرنا. یہ میں نے آپ کو اشارے دیے. مذہب اسلام کی حقانیت، سچائی دو جملوں میں کہہ لینا الگ چیز ہے. دلائل کی روشنی میں دنیا کے تمام مذاہب کو سامنے رکھ کر یہ تجزیہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارا قرآن بھی محفوظ، ہمارے نبی کی تعلیمات بھی محفوظ، اور اس کتاب کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نیا نبی اور رسول آئے گا. کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا. میں اس پہلو پر ذرا کچھ آگے بڑھنے کے بعد بیان ختم ہوتا ہوگا، اس وقت انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. دوسرا مسئلہ، ہمارے دوستوں کی خواہش تھی کہ آج 9 محرم الحرام ہے. اس مہینے میں جلسے ہوتے ہیں، ہر طرف ہوتے ہیں، آپ کے شہر کے اندر بہت سے جلسے ہو رہے ہیں، کچھ گفتگو اس پر بھی ہو جائے. محرم الحرام یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو اس وقت سے محترم چلے آ رہے ہیں جب خداوند قدوس نے زمین و آسمان کو بنایا تھا. جس دن کائنات بنی، زمین و آسمان بنے، دن، ہفتے اور مہینہ بنا، اسی دن سے 4 مہینے محترم تمام انبیاء کرام کی شریعت میں چلے آ رہے ہیں. قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن سے خداوند قدوس نے زمین و آسمان کو بنایا، اس دن سے 4 مہینے محترم چلے آ رہے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. محرم کے ساتھ جو الحرام لگتا ہے، محرم الحرام، یہ حرام ناجائز کے معنی میں نہیں ہے، یہ حرام محترم کے معنی میں. جیسے مسجد حرام محترم کے معنی میں، یہ مہینہ محترم تھا، ہمیشہ سے محترم تھا. شریعت محمدیہ میں بھی اس کا احترام برقرار رکھا گیا. اس کا پہلا عشرہ محترم. پچھلے انبیاء کرام کے ہاں بڑے بڑے واقعات اس مہینے کے پہلے عشرے میں اور 10 تاریخ کو ہوئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. قرآن نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اے بنی اسرائیل، یاد کرو ہماری اس نعمت کو جب تم کو ہم نے فرعونیوں سے نجات دلائی، آل فرعون سے نجات دلائی، جو تم کو بدترین عذاب دیتے تھے، تمہاری بچیوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بچوں کو باقی رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. بہت بڑی آزمائش تھی، ایک تفسیر یہ ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک تفسیر یہ ہے. یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو ہوا. سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی رہی، انسانیت تباہ ہو گئی. جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہ بچے. جودی پہاڑ پر وہ کشتی آ کر ٹکی. لمبے عرصے کے بعد مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو ہوا. پچھلے انبیاء کرام کی بہت سے واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے، اور شریعت محمدیہ میں بھی 10 محرم الحرام محترم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ میں روزہ رکھا، امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا.
بہت بڑا اجر بتلایا۔ اور چونکہ اسی تاریخ میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو اسی تاریخ میں فرعون سے نجات ملی تھی، وہ اس یادگار دن کے احترام میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں دونوں میں آپس میں اشتباہ نہ ہو جائے، مل نہ جائے، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں لگا لو، 9، 10 یا 11 اور 10۔ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ اتفاق ایسا ہوا کہ نواسے رسول، جنت کے نوجوان شہیدوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی اسی 10 تاریخ کو ہو گئی۔ 10 تاریخ کی اہمیت عظمت اس بنیاد پر نہیں، وہ تو پہلے چلی آ رہی ہے، اتفاق ایسا ہوا۔ اب دنیا یہ کہنے لگی کہ صاحب محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، اور چونکہ واقعہ کربلا اس 10 تاریخ کو ہوا ہے اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ غلط فہمی ہے۔ دوسری بات، محبت اہل بیت کے نام پر جو باتیں بتلائی جاتی ہیں اور جو تماشے ہوتے ہیں، اس پر سنجیدگی کے ساتھ کچھ دیر آپ کچھ باتیں سن لیجیے۔ خداوند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر کو پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی دعوت کا دائرہ کار پورا عالم ہے، آپ کا پیغام پورے عالم میں پہنچنا چاہیے، اور ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سچا دین دے کر بھیجا ہے، یہ دین تمام دینوں پر غالب آئے گا، یہ پیغام پورے عالم میں پھیلے گا، تمام دیگر مذاہب پر غالب آ جائے گا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سورج کی ہے اور دیگر انبیاء کرام کی حیثیت تاروں کی ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے تو پھر تاروں کی روشنی نظر نہیں آتی۔ آپ قرآن نے آپ کو سراجا منیرا کہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ سورج ہیں۔ آپ کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد پچھلے کسی نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا، وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی۔ اسی بات کو آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، ایک مثال کی، پچھلے کوئی نبی زندہ ہوتے، لمبی عمر پاتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے، ان کو بھی آپ کی اتباع کرنی ہوتی۔ اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے دوبارہ اتریں گے، اس دور میں اتریں گے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو وہ آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ آپ کا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب ہم غور کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں یہ غلبہ نصیب ہوا۔ مکۃ المکرمہ کے 13 سال تو مظلومانہ گزر گئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی مکے والوں نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق، اور 6ٹھے سال آپ عمرہ کرنے آ رہے ہیں تو آپ کا راستہ روکا گیا۔ مصالحت ہوئی، 2 سال تک مصالحت چلی، پھر مکے والوں نے خود مصالحت توڑی۔ اس 2 سال کی مصالحت کا فائدہ یہ ہوا کہ تبلیغ کا موقع ملا۔ اب جنگی ٹینشن ختم ہوا، جو انرجی، جو طاقت، جو صلاحیت جنگوں میں ضائع ہو رہی تھی وہ بچی، اور آپ نے مختلف قبائل میں اپنے وفود بھیجے، نمائندے بھیجے، بادشاہوں کے پاس خطوط لکھ کر بھیجے، اور ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ 2 سال کے تھوڑے سے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 10,000 ہو گئی۔ اب تک مکے والے دگنا اور تگنا ہوتے تھے، مسلمان آدھے اور آدھے سے کم ہوتے تھے۔ اب جب آپ فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے اور مکے والے 3,000 ہیں۔ مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد فوراً غزوہ حنین ہے، غزوہ حنین کے بعد غزوہ تبوک ہے، اور اس کے بعد آپ تشریف لائے ہیں حج کرنے کے لیے۔ بقرعید کا مہینہ ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا ہے، اور محرم
سفر اور ربیع الاول میں آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کے خالق و مالک نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد خطہ حجاز میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوا تھا، لیکن دنیا کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس، یہ نہیں ٹوٹ سکی تھی، اور جب تک یہ طاقتیں نہیں ٹوٹیں گی دنیا کے اندر اسلام نہیں پھیل سکتا، یہ رکاوٹ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری دور میں جنگ یرموک، گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، دونوں طرف سے بڑے نقصان کے بعد اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے، روم کی کمر ٹوٹی ہے، قیصر کی حکومت ٹوٹی ہے۔ یہ لشکر لوٹ کر آیا ہے سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں، کہ دوسری جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ، ایرانیوں سے، فارس سے، گھمسان کی جنگ کے بعد یہاں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، جبکہ ان دونوں جنگوں میں جنگ یرموک جو روم سے ہوئی ہے اور جنگ قادسیہ جو فارس سے ہوئی ہے، دونوں میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ نے اسلام کو غلبہ نصیب کیا۔ ان دونوں طاقتوں کے ٹوٹ جانے کے بعد دنیا میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اب تک اسلام خطہ حجاز کے اندر غالب آیا تھا، اب دنیا کی دو بڑی طاقتیں، دو بڑے بلاک، آدھی دنیا ادھر آدھی ادھر، اور ان دونوں ہی کمر ٹوٹ گئی اور دونوں جگہ اسلام کا جھنڈا گڑ گیا۔ تو ایران کے اندر بیٹھ کر یہ مشورہ ہوا کہ اب مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ نہ کی جائے، تلوار کے زور پر مقابلہ نہیں کر سکتے، اب جنگ تو کر دو بند، اطاعت قبول کرنے کا اعلان کر دو اور اس کے بعد سازش کرو۔ جنگ بند ہو گئی۔ پہلی سازش ہوئی ہے ایران کے اندر بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب کو قتل کرنے کی۔ عمر بن خطاب ذمہ دار ہیں جنگ یرموک کے، جنگ قادسیہ کے، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اگر ایک اور عمر مسلمانوں کو مل گئے ہوتے، عمر بن خطاب جیسا ایک اور حکمراں ملا ہوتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ بچا ہوتا۔ سیدنا عمر بن خطاب مدینہ منورہ کے اندر ہیں، ایران کا ایک شخص ابو لولو فیروز، مجوسی، آگ پرست، اس نے کہا عمر بن خطاب کو میں قتل کروں گا، مجھ کو کسی بہانے سے مدینہ منورہ تک پہنچا دو۔ اب مدینہ منورہ اسلامی شہر ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، باہر کا آدمی کیسے رہے گا یہاں آ کر؟ طریقہ یہ اپنایا گیا، اس کو مدینے کے بازار میں غلام بنا کر بیچا گیا، جبکہ وہ آزاد تھا، چودھری تھا، اور ایک صحابی نے اپنے بھولے پن میں، مغیرہ ابن شعبہ نے خرید لیا، ان کے پاس یہ رہنے لگا۔ یہ اسلحہ بنانے کا ماسٹر تھا۔ واقعات میں بہت تفصیل ہے، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ اسی شخص نے سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا فجر کی نماز کے وقت۔ سیدنا عمر بن خطاب شہید ہو گئے، ان کا پہلا ٹارگٹ پورا ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی خلیفہ منتخب ہوئے۔ اب باطل خاموش نہیں بیٹھا، انہوں نے اپنی سازش کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب کیا کیا؟ سیدنا عثمان غنی کے خلیفہ بنتے ہی ایک نئی سازش، ایک نیا شوشہ، عثمان غنی بنو امیہ کے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب بنو ہاشم کے ہیں، بنو ہاشم افضل تھے، بنو امیہ کے آدمیوں کیسے بنا دیا گیا؟ بنو ہاشم کے آدمیوں خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال اوپر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سیدنا ابو بکر اور عمر کی خلافت میں یہ سوال کیوں نہیں ہوا تھا؟ وہاں یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، کیوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نہ بنو ہاشم کے تھے نہ بنو امیہ کے تھے، دوسرے قبیلوں کے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے خلیفہ بنتے ہی یہ سازش شروع کی گئی، اور ایک یہودی، کان کھول کر سنیے، عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا یہودی، تقیہ کر کے مکاری کا لبادہ پہن کر مدینہ منورہ میں آیا، لمبا کرتا، جبہ، قبہ، صافہ، ہر وقت دین کی باتیں، دو دائیں دو بائیں، کہیں سے شبہ نہ ہو کہ یہ شخص لوز کیریکٹر والا ہے۔
دنیا اس کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھے، اور اس نے آ کر مدینے میں اہل بیت کے فضائل کی باتیں کرنی شروع کی۔ اہل بیت کے یہ فضائل، اہل بیت کے یہ فضائل۔ حضرت علی نے اس کو ڈانٹا، اکابر صحابہ نے اس کو ڈانٹا، تو وہاں سے نکل کے مصر چلا گیا، کوفہ چلا آیا، بصرہ چلا آیا۔ سیدنا عثمان غنی کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی یہاں پر نظر آئے اس منصب پر، وہ افضل ہیں، وہ اہم ہیں، جبکہ حضرت علی خود بار بار کہہ رہے ہیں عثمان غنی کے ہوتے ہوئے میں اس کا دعویدار بالکل نہیں ہوں، وہ مجھ سے افضل ہیں، میں ان کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ حضرت علی سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں ایک وزیر بن کر کام کر رہے ہیں، ایک ماتحت بن کر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ فتنہ پرور اپنا کام کر ماحول اتنا گندا کیا، اتنا گندا کیا کہ بالآخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد، یہ شہادت کب ہوئی ہے؟ بقرعید میں 10 تاریخ کو آپ نماز پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، باسی اور تباسی۔ 10 تاریخ اور 18 تاریخ یعنی تباسی کے بعد 5 دن کے بعد اکثر اکابر صحابہ جو مکہ المکرمہ میں حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور یہاں مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی کے داماد کو 80 سال کی عمر خلیفہ مظلوم کو دارالخلافت میں گھس کر ظالموں نے سینے پر خنجر پیوست کر کے روزے کی حالت میں ان کو شہید کر دیا۔ واقعات تفصیل بہت ہے، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ بنے۔ امت کے ایک طبقہ مطالبہ کر رہا تھا کہ قاتلین عثمان سے قصاص فوراً لیا جائے۔ حضرت علی بھی چاہتے تھے، لیکن حالات موافق نہیں تھے، بڑی شورش تھی۔ اب جو صحابہ کے مطالبہ کرتے ہیں قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے، ان کو حضرت علی کا مخالف بتلایا جاتا۔ حضرت عائشہ نے مطالبہ کیا، ان کو مخالف بتلایا گیا۔ حضرت طلحہ زبیر نے مطالبہ کیا، ان کو مخالف بتلایا گیا۔ حضرت معاویہ نے مطالبہ کیا، ان کو مخالف بتلایا گیا۔ حالات گندے کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 5 سال ہے۔